الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں کائنات کی بہت سارے مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت دی ہے، عقل اور شعور سے نوازا ہے. اس نے اپنے راستے کی نشاندہی اپنے دین کے ذریعے سے کی ہے. ہمیں اور آپ کو بہترین شریعت کے دور میں پیدا کیا، بہترین نبی کے دور میں پیدا کیا، ایسے امام کے دور میں پیدا کیا جن کے ذریعے سے انبیاء اور ائمہ کے وعدے پورے ہونے والے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اس امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے زائرین سید الشہداء کی حفاظت، ان کی زیارات کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. بلفظ جن لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ٹکٹس کے مسئلے ہیں، ویزوں کے مسئلے ہوئے ہیں، ان تمام کی رکاوٹوں کی دوری کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو مختلف درجے میں لوگ قرار دیتے ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا اثر تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا اثر ہمیشہ رہے گا. ایک انسان، میں معمولاً اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان خدا کی دی ہوئی نعمت سے کھانا کھاتا ہے، بھوک اس کی ختم ہوتی ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، لیکن اس کا اثر تھوڑی دیر رہے گا، دوبارہ بھوکا ہو جائے گا. تو اس نعمت کا شکر بجا لانا ضروری ہے. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی. مثلاً اگر واقعاً ہم نے یہ درود توجہ سے بھیجا، واقعاً خلوص سے بھیجا اور واقعاً یہ درود قبول ہو جائے، اس کا اثر ابدی ہے، یہ تابد اس کا اثر ہمارے اوپر رہے گا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو مختصر ہیں، کچھ عرصے ہیں، کچھ عرصے نہیں ہیں. کچھ نعمتیں دائمی ہیں، ان کا اثر صرف دنیا پہ نہیں ہے، قیامت تک اس کا اثر رہنا ہے. انسان ان نعمتوں کا شکر بجا لائے جن کا اثر تھوڑی دیر کے لیے رہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھول جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ، جس کا اثر ہمیشہ رہنا ہے. ہر ایک کفرانی نعمت ہو جائے گی. پھر امامت ایسی ایک نعمت ہے. امامت یعنی رہنمائی، امامت یعنی خدا کے راستے پہ چلنا. کہ ایسا وہ جو مشہور و معروف دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک، خدایا ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما. اگر تیری معرفت نصیب نہیں ہوئی تو ہم تیرے نبی کو نہیں پہچان پائیں گے. اپنے نبی کی معرفت نصیب فرما. بعض دعاؤں کے اندر نبی اور رسول دونوں آ جائے. بعض دعاؤں بس
کتابوں کے اندر یا بعض دعاؤں کے اندر نبی دونوں دفعہ آیا ہے باہر. تو نبی کی معرفت نصیب فرما. اگر نبی کی معرفت نصیب نہیں ہوئی تو ہم تیرے امام کو نہیں پہچان پائیں گے. اور خدایا امام کی معرفت نصیب فرما کہ اگر امام کی معرفت نصیب نہیں ہوئی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے. امام کی معرفت ایک ایسی ایک چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نہ پہچان تو اپنے امام زمانے کے امام کو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں امام کی معرفت تو صرف امام کے شخص کی معرفت کے کب دنیا میں تشریف لائے, کب غیبت صغریٰ شروع ہوئی, کب غیبت کبریٰ شروع ہوئی, صرف یہ کافی نہیں ہوگا. امام کی معرفت کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ ان کی شخصیت کی معرفت, ان کے لیے کیا چیز پسند کرنے کا قابل ہے, وہ کیا پسند کرتے ہیں, کیا پسند نہیں کرتے. اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ ہم سے کیا توقع کر رہے ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے ہوں گے. ہم ان کی رہنمائی میں ہیں, ان کی امامت کے اندر ہیں, تو انسان کا تو ہم سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ بھئی امام کی خوشنودی کے لیے کیا کروں کوئی ایسا کام کہ جس سے امام خوش ہو جائے. اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اللہ کے احکام کسی تیاری کے لیے ہوتے ہیں, کہیں تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. معمولاً انسانوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر تک دیکھ سکتے ہیں, زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتے, زیادہ دیر تک فکر استعمال نہیں کرتے. جیسے ان مجالس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کچھ برائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو نظر آ جاتی ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ انسان نماز نہیں پڑھ رہا, وہاں سے برائی نظر آ رہی ہے, یا نعوذ باللہ تعالیٰ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, وہاں سے برائی نظر آ رہی ہے, یا پڑھتا ہے توجہ سے نہیں پڑھتا, یہ بھی برائی نظر آتی ہے. لیکن اب اس کے پیچھے کوئی جائے کہ بھئی میں جو نماز نہیں پڑھ رہا, مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا. کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ اندر میرے کون سی ایسی خرابی ہوئی بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا مومن کی معراج ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا. عرب اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں, دولت کو بھی نہیں کہتے تھے, اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے. اور مثلا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یعنی جیسے مجھے اولاد عزیز ہے اس طرح مجھے نماز عزیز ہے. مثلا ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ابھی ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ نماز پڑھنا شروع کی ہے, ورنہ آپ دیکھیے زیادہ تر ہمارے دماغ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, جلدی سے نماز پڑھوں پھر مجھے یہ کرنا ہے. مثلا اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو مثلا سوچوں گا کیونکہ کام ہے اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں, یا پڑھ بھی رہا ہوں تو سوچتا ہوں پڑھ لوں پھر اس کے بعد یہ کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے, میں نماز کے خود کام کو دلچسپی سے نہیں کر رہا, نماز کے بعد والا کام میرے لیے زیادہ دلچسپی لاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں اس کو گزار لوں پھر وہ والا کام کروں گا جس میں میرا انٹرسٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم نماز سے, جس کو وہ لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نماز کو عشق نہیں کر سکے. نماز سے کیوں نہیں کر سکے؟ اس کا مطلب اندر کوئی معرفت کی کمی ہے, کوئی کمی ہے یہاں پر. اب اس کے اوپر کئی دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے کہ بھئی یہ آپ کو اور مجھے اپنے ضمیر کی گہرائی میں جانا پڑے گا, اندر جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کمی کیا ہے. وہ عقائد میں کمی ہو سکتی ہے, وہ اخلاق میں کمی ہو سکتی ہے, کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. مثلا عرض کیا, تیزی سے اگر میں اس کو دہراؤں, عرض کیا تھا کہ بھئی اگر کوئی شخص زندگی میں جھوٹ بولے گا نعوذ باللہ تعالیٰ, اس کی زندگی میں صداقت نہیں ہوگی, بہت مشکل ہے نماز شب پڑھ پائے, نہیں پڑھ پائے گا, مس ہوتی رہے گی, چاہتا بھی ہوگا نہیں کر پائے گا, کیونکہ وہ صداقت نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ سچائی نہیں ہے اس کے اندر. اس سچائی کا مطلب صرف زبان کی سچائی نہیں ہے, چہرے کی سچائی, نیت کی سچائی. جو جس مشکل میں ہم اور آپ بہت زیادہ مبتلا ہیں اس وقت اس معاشرے کے اندر, وہ نیت کی سچائی کا معاملہ ہے. ایک آدمی میرے پاس آئے, میں پوری سچائی کے ساتھ اس سے پیش آؤں, یعنی کیا مطلب, اس کے مفادات کو مقدم رکھوں, اس کے فائدوں کو نظر میں رکھوں. یہ نہ کروں کہ اپنے آپ کو دیکھوں اور یہ سوچوں صحیح اس کو پتہ تو نہیں چل رہا نا, تو وہ خود میرے پاس آیا. اب وہ ممکن ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو, وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکتا ہو. تمہارے پاس ہوشیاری تھی, تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تمہارا فائدہ اس میں نہیں ہے, تم یہ کام مت کرو, اس میں میرا فائدہ ہے لیکن تمہارا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. اگر یہ سچائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, ہم عبادات کے یا عبادات سے محروم رہ جائیں گے, یا عبادات کا لطف ہمیں نہیں آئے گا.
جابر کر کے زور زبردستی کر کے شاید پڑھ لیں گے، مزہ نہیں آئے گا ہمیں، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ اصل یہ جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاک و پاکیزہ لوگ صرف اس کو مس کر پائیں گے۔ مس کا مطلب ٹچ تو نہیں ہے، یہ جو نجس لوگ بھی ٹچ کرتے ہیں، منافق بھی ٹچ کرتے ہیں، کافر بھی ٹچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی مطلب کی گہرائی ہے یہاں پر، کوئی پاکیزگی ہے اس کے مطلب کے اندر، اس مطلب کو درک کرنے کے لیے اندر کی پاکیزگی چاہیے انسان، اس کے بغیر نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس دنیا کے ظاہر کے پیچھے ایک بہت خوبصورت زندگی ہے، اللہ نے اس کو حیاتاً طیبہ تعبیر فرمایا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت صاحب ایمان ہو، اس کو ہم پاک و پاکیزہ زندگی نصیب کریں گے۔ یہ حیاتا طیبہ، مطہرون، یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ بری نیتوں کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی محنت جو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کرنی پڑے گی، جو آج کے معاشرے کو دیکھ کے عرض کر رہا ہوں، نیتوں کو صاف کرنا۔ ہم لوگ اس کو ہوشیاری کہتے ہیں کہ ہم دکھائیں کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوں، ہم اس کو ہوشیاری کہتے ہیں کہ سامنے والا میرے ہاتھوں پھنس جائے، اس کے ہوتے ہوئے دین نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دین نہیں چلتا۔ اور اب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ ہوشیاری نہیں کریں گے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ پہلی بات تو ہے کہ نکل جائے، کیا روایتوں نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ آخری وقت میں تم لوگوں کے لیے دین پہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوگا لوگ تمہیں بیوقوف کہیں گے؟ حتیٰ روایات میں اس طرح کا اشارہ موجود ہے کہ لوگ دیوانہ کہیں گے، تمہیں صبر کرنا پڑے گا کہ لوگ تمہیں بیوقوف کہیں، تمہیں صبر کرنا پڑے گا کہ لوگ تمہیں پسماندہ کہیں، کہیں یہ ڈیولپ نہیں ہے، یہ لوگ میچور نہیں ہیں، یہ لوگ بچے ہیں، یہ لوگ، تمہیں صبر کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ اب کون اس پہ صبر کرے؟ سب مادہ پرستی کی دوڑ میں ہے، وہ کہتا ہے وہ اس سے آگے جا رہا ہے، میں اس سے آگے جاؤں گا۔ اس کے بعد جو چیز قربان کرتے ہیں وہ دین ہے، اور دین قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو بڑی پہ تصویر تھی، امامت کی بڑی تصویر، امام تشریف لا رہے ہیں، دنیا کے اندر آوان و انصار تیار ہو رہے ہیں، ہم اس تصویر سے باہر ہو گئے، نعوذ باللہ تعالی۔ ہم کس تصویر میں فٹ ہو گئے؟ ایک شیطان کی بڑی تصویر۔ یہاں پر ایک خدا کے نمائندے کی ایک بڑی تصویر ہے جس کے اندر حجت خدا کی تشریف آوری ہے، آوان و انصار تیار ہو رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں، جانوں پہ کھیل رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، اپنی دنیا سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف شیطان کی بڑی تصویر ہے، اس کے اندر اوپر سب سے زیادہ دنیا پرست ہیں، ان کے بعد چھوٹے دنیا پرست، اور چھوٹے دنیا پرست اور چھوٹے، اب وہ جن کو دھوکہ ہوا وہ دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ کون سی تصویر میں فٹ ہونا چاہتے ہیں؟ سب اس میں فٹ ہونا چاہ رہے ہیں، اس میں ہم کسی طریقے سے فٹ ہو جائیں۔ بھائی قربانی یہی ہے۔ وہ جو سید الشہداء کے زمانے میں تھے، انہوں نے اس تصویر کو نظر انداز کرنے کی قیمت دی تھی۔ اس کی قیمت کیا تھی؟ ان کے گھر بار اجڑے، ان کے خاندان تہہ تیغ ہوئے، وہ خود شہید کر دیے گئے، انہوں نے یہ قیمتیں دی تھی۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم سید الشہداء کی محبت میں قیامت تک پہنچ جائیں گے، ان کی شفاعت لے لیں گے، ان کے پرچم کے نیچے ہوں گے، ان کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، ان سب کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھئی ہم سب نے اپنے لیے ایک سکون کی جگہ پکڑی ہوئی ہے کہ یہ میرا کمفرٹ زون ہے، میں یہاں پہ آرام سے ہوں، دین کو بھی اس میں فٹ کر لیتا ہوں۔ تو مثلا اگر میں ایسا ہوں جس کا ویسے ہی گھر بیٹھنے کو دل چاہتا ہے تو میں دین کی کون سی تصویر لوں گا؟ ایسا دین لوں گا جو گھر بٹھانے والا ہو۔ اگر میں ایسا بندہ ہوں جس کو گھر بیٹھ کر عبادات کرنے میں مزہ نہیں آتا تو میں دین کون سا لوں گا؟ میں دین وہ لوں گا جس میں باہر روڈ پہ بیٹھا ہوں۔ اگر میں ایسا بندہ ہوں جس کو ظالم کو للکارنے میں خوف آتا ہے تو میں دین کون سا لوں گا؟ وہ دین لوں گا جس میں عبادتیں ہوں، ریاضتیں ہوں، تقویٰ پرہیزگاری کی باتیں ہوں، لیکن ظالم کو ٹچ کرنے کی بات نہ ہو، اس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ اگر میں وہ آدمی ہوں جس کے اندر پہلے چیلنج لینے کی عادت ہے تو میں اس سائڈ پہ زیادہ چلا جاؤں گا اور دعاؤں قرآن کو کہوں گا یہ بزدلوں کا کام ہے، میں نہیں کرتا اس کو، نعوذ باللہ تعالی۔
کیا مشکل ہے ہم سب کی؟ ہم سب نے اپنا کمفرٹ زون پکڑا ہوا ہے. اب ہم سے کوئی پوچھے بھائی دین کیا ہے؟ دین یہ سب کچھ ہے. دین قرآن ہے، دین نماز ہے، دین میں عبادات ہیں، دین میں دعائیں ہیں، تقوی پرہیزگاری ہے. ظالم کو للکارنا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. وقت کے امام جب تشریف لائیں گے تو کیا عمل انجام پائے گا؟ وہ جو تشریف لائیں گے تو دنیا میں کون سی تبدیلی رونما ہوگی؟ پہلے معصوم سے لے کر آخر تک فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو بھائی ظالم کو للکاریں گے یا نہیں للکاریں گے؟ اب ان کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کو کبھی ظالم سے کوئی سروکار نہیں رہا، جنہوں نے ظالم کو کبھی نہیں للکارا. یا وہ ہوں گے جو اس بات کے ماہر ہوں گے، انہوں نے زندگیاں لگائی ہوں گی. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم لوگوں نے تقسیمات کی ہوئی ہیں اپنے دین کی. ایک آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بھائی ظلم کو للکارو، فلاں مثلا اسرائیل نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، ہم نے اس کا لیبل لگایا، ہم نے کہا یہ انقلابی ہے، اس کو سائیڈ میں کرو. ایک آدمی جو کہتا ہے بھائی مجھے دعاؤں سے کام ہے، قرآن سے کام ہے، اس سے کام ہے، اس سے کام ہے، اسے کہا یہ متقی ہے، اس کو ادھر سائیڈ کرو. دین پہ ہم لوگ اسٹیمپس لگا رہے ہیں. ہم کیوں اسٹیمپس لگا رہے ہیں دین کی؟ جو دین کے اندر وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا دین انکار کر رہا ہے قرآن اور دعاؤں کا؟ نہیں. کیا دین کہتا ہے کہ ظلم کو کرنے دو، ظالم کو لگا رہنے دو، جو کرنا ہے کرتا رہے مظلوم کے ساتھ؟ نہیں. جہاں موقع ہے ظالم کو للکارنے کا وہاں ظالم کو للکارو، جہاں موقع ہے عبادتیں کرنے کا وہاں عبادتیں کرو، سید الشہداء کی طرح. شب عاشور نماز و قرآن، صبح عاشور جہاد حسین، کربلا. یہی امام شہرم شب عاشور کی بات کی شب پوری رات سجدے کے اندر، اگلے دن قافلے کی سربراہی. یہ اسلام ہے، ہماری پسند ناپسند سے تھوڑی ہے. اور اگر ہم اپنی پسند ناپسند کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارا اسلام اپنا اثر کھو بیٹھے گا. ہم جس حصے کو کم کریں گے کسی مصلحت کو ضائع کریں گے. کل پرسوں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس میں مثلا کسی نے آ کر امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ نے احکام ہم پر واجب رکھے ہیں ان کا اپنا بھی کوئی فائدہ ہے یا صرف فائدہ عبادت اور اطاعت ہے؟ مثلا کیا؟ مثلا میں وضو کر رہا ہوں، وضو صرف عبادت کے لیے ہے کہ اللہ نے کہا وضو کرو، میں نے کر لیا. خود وضو میں کچھ نہیں ہے، صرف وضو عبادت کے لیے، یا نہیں وضو میں بھی کچھ ہے؟ فرمایا اس میں بھی کچھ ہے. جس کام میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا خدا تمہیں کیوں اس کا حکم دیتا؟ ان سب میں اثر ہے. تو مثلا خدا نے کہا بھائی ظالم کو للکارو، کیوں للکارو؟ تم نہیں للکارو گے تم خود ظلم کا شکار ہو جاؤ گے. مثلا فرمایا امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں نہیں کرو گے تو پھر تمہارے بدترین انسان تم پر حکومت کریں گے، پھر دعائیں بھی مانگو گے، دعائیں پوری نہیں ہوں گی. اب ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے. اب ہمارے مثال کے طور پر جوان ادھر سے ادھر ہوئے میں ہمیں نہیں معلوم کہاں گئے، جا رہے ہیں ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بھائی وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ انکار کر رہے ہیں، نہیں ہمیں نہیں معلوم کہاں پہ. بھائی روئی زمین سے کہاں غائب ہو گئے؟ وہ 50 100 150 200 کتنے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں صحیح سے نہیں معلوم ہو کے دے رہے. جتنے بھی ہیں بالآخر تھے اسی ملک کے اندر، آئے یہاں پر تھے، یہاں سے کہیں گئے، کوئی لے کے گیا، اس کا مطلب ہے کون لے کر گیا ہے، کہاں لے کر گیا ہے. اب کون ہمت کرے کہ جا کر بولے کہ بھائی یہ غلط کیا تم لوگوں نے، جس نے بھی کیا. اس طرح ملک تھوڑی چلتے ہیں. اس طرح انسانوں کو غائب کرتے رہو پھر ملک چلتے ہیں. یہ ملک کی امنیت کی خاطر، ملک کی امنیت کے خلاف ہے کہ تم بندوں کو غائب کرتے ہو. ملک امنیت کے لیے بنتے ہیں، نہ کہ ناامنی کے لیے بنتے ہیں. مجرم ہے تو عدالت میں لے کر آؤ، اگر عدالت کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو عدالتی نظام صحیح کرو. حقیقت یہ ہے کہ عدالت کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں، خود حکومت کو عدالت کے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے. اتنا نظام خراب ہو چکا ہے. ورنہ اگر عدالتوں پہ اعتماد ہوتا تو اگر کوئی کہہ رہے ہو کہ مجرم ہے تو جاؤ عدالت کے اندر پیش کرو اسے، معاملہ ختم ہو گیا، اس کا ٹرائل کرو، اس کے اوپر کیس لگاؤ. تو یہ سب چیزیں ظلم کے اندر ہیں. یا مثلا جو کچھ اسرائیل کے اندر ہوا فلسطینیوں کے ساتھ، جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا، جو کچھ ادھر ادھر ہوا، ہم لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ان معاملات کو؟ ہم لوگوں نے کہا ہم متقی پرہیزگار ہیں، ہم دعاؤں والے، ہم قرآن والے، ہم عبادات والے، اعمال والے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ہو سکتا ہے. کل امام وقت کو کیا بولیں گے؟ کل امام وقت کی جنگیں ہیں یا نہیں ہیں؟ روایتوں کے اندر بہت جنگیں ہیں. تو کیا مثلا امام کو بھی ہم یہی بولیں گے ہم لوگ اس کام کے نہیں ہیں، ہم لوگ اس کام کے ہیں؟ تو یہ احسان محترم، یہ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ دین کو اپنے انتخاب پر لے کے چل رہے ہوں، مجھے ایسا دین چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں مثلا نفس کی تربیت ہو، انسان اپنی تربیت کرے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب میدان میں اترے گا نا تو یہی رکاوٹیں بنیں گی. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مثلا یہ جو ہمارے پاس مشہور روایت موجود ہے کہ فلاں شخص آیا، اس امام نے کہا کہ بھائی تم ساتھ دو. اس نے کہا میں گھوڑا دوں گا، میں شمشیر دوں گا، گھوڑا میرا اتنا اچھا ہے، اتنا پیسے کا ہے، شمشیر میری اتنے پیسے کی ہے، اس کو میں نے زہر میں اس طرح سے کیا ہے. آخری جگہ جہاں پہ یہ ہار گیا وہ کون سی جگہ تھی؟ پیسے کے معاملے میں نہیں ہارا یہ، اس نے امام کو قیمتی چیز دی ہے. جس جگہ پہ ہار گیا وہ یہ تھا کہ میں جان نہیں دے سکتا. اچھا ہم لوگ اس چیز سے امتحان ہوں گے جس کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، یا اس چیز سے امتحان ہوں گے جس کی ہمارے نزدیک قیمت ہے؟ قرآن فرماتا ہے قرآن کریم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس پہ آزمائے جاؤ گے جس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے. اب ایک آدمی نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسے میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں نہیں ہوگا ایسا، مثلا کوئی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، اس کو اولاد سے آزمایا جائے گا؟ اولاد سے محبت ہی نہیں کرتا، نعوذ باللہ نہیں ہوگا ایسا کوئی انسان. لیکن اگر سوچوں مثلا کسی کو پیسے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اپنی جان بچانے کی فکر ہے، اس کا پیسے سے امتحان نہیں ہوگا. وہ پیسہ دے دے کے مر جائے اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اس کا امتحان اس سے ہوگا تم نے وقت دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تم خود میدان میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے. جیسے وہ سید الشہداء والا بندہ تھا، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں آنا ہوگا. اب ایک آدمی کا امتحان پیسے سے ہے، وہ کہتا نہیں مجھ سے ٹائم لے لو پیسہ نہیں لو، تمہارا امتحان وہاں پہ ہوگا. ہر انسان کو مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا. مثلا ممکن ہے میں یہ سوچوں بھائی میرا امتحان پیسے سے ہوگا، میں پیسہ دے دے کے اپنی جان چھڑاتا رہوں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ نہیں بھائی معاملہ ایسا کچھ اور تھا. تو یہ معاملہ کہاں کھلے گا؟ یہ معاملہ کھلے گا نعوذ باللہ تعالیٰ جب میں مرنے لگوں گا، اور خدا مجھ سے کہے گا کہ تم کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ خدا کو دھوکہ دے رہے تھے. آیت تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، خدا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ. تو اعزان محترم یہ جو بات تھی کل کہ بھائی آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، یہ سب سے مشکل کام ہے اس وقت. سب اپنی اپنی تصویر لے کر دین کے اوپر اپنی تصویر اپنی مرضی سے بنائیں، ایسے دین نہیں بنے گا. اور اس خاطر ہم کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، تاکہ جو اصل دین ہے وہ سمجھ میں آئے، اصل دین ہے وہ سمجھ میں آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مولا امیر المومنین کی ذات اس معاملے میں بھی سب سے بہترین مثال ہے. ایک بار پھر ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو ایک عرب نے مشہور جملہ کہا، اس نے کہا کہ امام کی ذات کے اندر ازداد جمع ہوئے. ازداد کا مطلب ہوتا ہے ضد، مخالف. تو اس نے کہا امام کی ذات میں ازداد جمع ہو گئے. کیا مطلب؟ ہماری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ اہل دعا ہوتا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، وہ مجاہد نہیں ہوتا، پھر میدان میں نہیں اترتا. کیوں؟ مثلا وہ کہتا ہے بھائی میرا دل رقیق ہے، میرا دل نرم ہے، یہ شمشیر چلانا، کسی کو زخمی کرنا یہ میرے بس کا نہیں ہے.
تو وہ سائڈ میں ہو جاتا ہے. کہتا ہے بھائی جب بات ہو دعاؤں کی، مناجات کی، قرآن کی تو مجھے بلا لینا، اور بات کسی سے لڑنے لڑانے کی ہو، بے اصطلاح جس کو ہم لوگ عوامی زبان میں کہتے ہیں کسی کے سامنے منہ دینا ہو، تو بھائی میں نہیں آؤں گا، وہ کوئی اور جائے گا، وہ دوسرا کوئی جائے جس کا گریبان کھلا ہوا ہو وہ جائے گا وہاں. اچھا جب بات ہو قرآن کی اور نہج البلاغہ کی اور دعاؤں کی اور اعمال اور عادات کی، تو جس کا وہ گریبان کھلا ہو کہتا ہے بھائی تم لوگ جاؤ، تم لوگ اللہ اللہ کرو، ہم کہیں اور ہیں. یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری منمانی ہے. کیوں؟ امیر المومنین کی ذات سے سیکھو. دعا سکھاتے ہیں تو دعائے کمیل بنتی ہے، شمشیر چلاتے ہیں تو حیدر کرار ہوتے ہیں. یہ امیر المومنین کی ذات ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک جنگ میں شرکت کرنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ دشمن کا لشکر سامنے کھڑا تھا اور سخت جمع ہوا ہوا لشکر، بیک بالکل، یعنی اپنے اسلحے کے ساتھ، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو اور حملہ کرنے کی کوشش کرے. کہنے کا امیر المومنین دشمن کے لشکر میں نعرے تکبیر لگاتے ہوئے شمشیر چلاتے ہوئے داخل ہو گئے، اکیلے دشمن کے لشکر کے اندر داخل ہو گئے. اور اس زبردست قسم کی جنگ تھی کہ وہ جو لشکر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بالکل پیکڈ ہے، اس کے اندر تیر اور نیزہ بھی نہیں جا سکتا. امیر المومنین اس کو کاٹتے ہوئے گئے، پیچھے سے تمام پشتوں کی پشتے لگائے اور ادھر سے کئی سو لوگوں کو مارتے ہوئے اس طرف سے واپس آئے، اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے. جب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تو سامنے والا لشکر تتر بتر ہو چکا تھا، کتنے ہی لوگ اس کے مر چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے. امیر المومنین یہاں تشریف فرما ہوئے تو کسی نے دیکھا امام کو پیاس لگ رہی ہے تو وہ شہد لے کر آیا، بہت اچھا شہد لے کر آیا. امیر المومنین نے شہد پیا اور بتایا یہ شہد کس علاقے کا شہد ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مولا کے اعصاب دیکھو، سینکڑوں لوگوں کو مار کے آئے ہیں اور کنٹرول اتنا ہے کہ شہد پی کے بتا دیا کہ کس علاقے کا شہد ہے. یہ امیر المومنین کی ذات ہے. اور یہی امیر المومنین جب یتیموں کے سامنے آتے ہیں اللہ تو لگتا ہے ان سے نرم دل کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، اور حق یہی ہے. ان سے زیادہ رقیق القلب کائنات میں کوئی نہیں. اور جب میدان میں ہے تو شجاعت اور بہادری میں ان سے زیادہ آگے کوئی نہیں. ہمیں خدا متعال نے ایسے ائمہ سے سیکھنے کو کہا ہے، ہمیں خدا نے یہ کہا ہے کہ سیکھو. اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے شخصیتوں کو تقسیم کر دیا، ہم نے کرداروں کو تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد اپنی من پسند ایک کردار کو لے کر بیٹھ گئے. اچھا اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ تو چلو بات ہو گئی، تنقید ہو گئی. راستہ کیا ہوگا؟ بھائی ہر معاملے کے اندر راستہ یہ ہوگا چھوٹے چھوٹے قدم سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے. کسی نے ایک سوال کیا کہ بھائی اگر ہماری عمر گزر گئی ہے اور ہم نے اپنے اندر کچھ بیماریوں کو احساس کر بھی لیا، اب ان بیماریوں کا علاج کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی انسان بیماری کا احساس کر لے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ کوئی احساس کر لے کہ میرے اندر کوئی بیماری ہے. ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ مرنے کے بعد پتہ چلے تو مسیح معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ احساس کر لے کہ یہ میرے اندر بیماری ہے، اب ہلکے ہلکے قدم اٹھائے اس بیماری سے لڑنے کے لیے، ہلکے ہلکے قدم اٹھائے. مثال کے طور پر اگر فرض کرنے جیسے ابھی میں نے مثال میں عرض کیا، ایک آدمی ہے دعاؤں کا ماہر ہے، قرآن اچھی طرح پڑھتا ہے، باقی اس کا دل نہیں ہے. چھوٹا چھوٹا کام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر شروع کرے. تھوڑا کسی سے اس معاملے کے اوپر سیکھے کہ اگر مجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل کرنا ہے تو یہ عمل کیسے ہوگا. تھوڑا آئے میدان کے اندر. جب کسی کی باتیں سنے گا، جب وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ جس کو کہے گا کہ یہ غلط ہے دعائیں نہیں دے گا، ظاہری طور پہ لڑے گا. جب وہ کہے گا یہ اچھا کام ہے یہ کرو، تو سامنے والا اتنی آسانی سے چھوڑے گا نہیں، یہ کچھ کہے گا، برداشت کرے.
سیکھے، یہاں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا اپنے اندر اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رنگ حاصل کرے، ان کے انداز کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ مثلا دیکھیں ہم لوگ مسائل میں جو جملے پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ذرا اس کو سوچ بھی تو لے انسان۔ بھائی کوئی شخص ظالم کو ظالم کیوں نہیں کہتا؟ ممکن ہے وہ ظالم حملہ کرے، تو اہل بیت کے مسائل دیکھو۔ یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے مثلا میری ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ بھائی تجربہ آپ نے کیا کیا، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دوسروں کی باتوں کو سننا کہ تم غلط ہو، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت سخت کام۔ کہ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، آپ کی توقع یہ ہوتی ہے سب مجھے کہیں گے بھائی تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ تو امتحان نہیں ہوا نا۔ اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ آپ نے تو کام اچھا کیا تھا، لیکن دنیا میں کوئی نہیں مان رہا کہ اچھا کیا تھا، سب برائی کہہ رہے برا کیا تھا تم، غلط کیا تھا تم نے۔ جب اندر سے بتاؤ تم نے خدا کے لیے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر خدا کے لیے کیا تھا ڈٹ جاؤ، کیوں برا لگ رہا ہے؟ یہ لوگ مالک ہیں یا خدا مالک ہے؟ بگڑتے ہیں کیا کر لیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا مشورہ نہ لے انسان، مشورہ لے، ایک دفعہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ دین ہے تو پھر بولو، کیا بگاڑ لے گا کوئی؟ اچھا ہم دعائے عرفہ میں پڑھتے ہیں کہ مثلا مولا نے فرمایا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو اس کو میدان میں بھی تو لاؤ، اس کو زندگی میں بھی تو لے کر آؤ۔ پھر جب چار لوگ آپ سے کہیں ہم تیرے ساتھ ایسے کریں گے، ہم تیرے ساتھ ویسے کریں گے، تب یاد کرو نا امام حسین نے کیا کہا تھا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تھوڑی کہیں امام نے یہ جملے، امام نے کربلا میں دکھایا ہے کہ میں جو جملے میدان عرفہ میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھو میں نے کربلا بسائی ہے، صرف جملے بولے نہیں ہیں، کر کے دکھایا ہے۔ یہ اہل بیت کا وتیرہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر میں اور آپ اپنے دین کے اوپر راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، دین میں سب کچھ ہے، ان میں سے کسی سے محروم نہ کریں اپنے آپ کو۔ اور اگر آپ اور میں انتخاب کریں، سلیکشن کریں، دین کا یہ حصہ لوں گا، یہ حصہ نہیں لوں گا، یہ میری پسند کے مطابق ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو دین نہیں ہے، میں ہوں، پھر اس کا مطلب ہے۔ اب ہم نے یہ سوسائٹی میں چونکہ رائج تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں ضروری سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے 7-8 دن تزکیہ نفس کے اوپر بات کی، تہذیب نفس کے اوپر بات کی، تو کوئی یہ سمجھے کہ بھائی دین بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، حجروں میں بیٹھ جاؤ، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، عبادتیں کرو، ریاستیں کرو، نفس کی اصلاح کرو، معاملہ ختم۔ نہیں، دین جامع ہے، دین میں سب کچھ ہے، سب کا خیال رکھنا پڑے گا، اور سب سے اہم کام کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایک مثال آپ نے ہمیشہ سے سنی ہے، دوبارہ عرض کروں گا اور آپ کی ذہنت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج۔ البتہ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے کوئی ایسا ملے کہ مثلا وہ کہے کہ بھائی میں نے دنیا سے اپنے آپ کو توڑ لیا ہے، میں صرف اللہ کی خاطر عبادتوں میں مشغول ہوں، ریاستوں میں مشغول ہوں، ایسا کوئی ہوگا نہیں ایسے۔ اگر کوئی ہے بھی اور سمجھ رہا ہے کہ ایسے دین گزرنا ہے، اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کبھی پسند نہیں کیا۔ مشہور و معروف روایت، کسی نے اللہ کے نبی کو بتایا آپ کے اصحاب نے یہ کیا ہے، فرمایا قطعاً میرے دین سے نہیں ہے، قطعاً مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا، ان کو لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ کیوں اتنی تاکید ہے ہمارے پاس؟ اصل روایت ہے، وقت اتنا کم ہے کہ اب میں وہ روایت کے الفاظ نہیں عرض کر پاؤں گا، لیکن روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہو جو لوگوں کے درمیان زندگی نہ گزارے، ان کی مشکلات کو نہ جھیلے، کیونکہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے میں مشکلات آتی ہیں، ایک پسند کرتا ہے، ایک ناپسند کرتا ہے، ایک تعریف کرتا ہے، ایک مذمت کرتا ہے، کہ اگر کوئی مومن ایسا ہو اکیلا بیٹھے اور ان سب کو نہ جھیلے، اور ایک مومن ایسا ہو جو لوگوں کے درمیان رہے اور ان کی مشکلات کو جھیلے، تو وہ مومن یقیناً افضل ہے جو لوگوں کے درمیان رہے اور مشکلات کو جھیلے۔ میدان میں رہو۔ اصل مصیبت آتی اس وقت ہے معاشرے کے اوپر جب اچھے لوگ اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں، جب اچھے لوگ بولنا چھوڑتے ہیں، تو یہ کوئی تصور نہ کرے کہ بھئی اس طرح بیٹھنے سے معاملہ حل ہوگا، کوئی معاملہ حل نہیں ہونے والا، آپ کو اور مجھے میدان میں رہنا ہوگا۔
اور دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اسی طریقے سے ہوگا. امام کی تشریف آوری کے بعد بھی ایسے ہی ہوگا. اگر ایک پوائنٹ میں چونکہ وقت اختتام پر ہے، ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں اضافے کے طور پہ عرض کروں، اپنے آپ کو اس طرح سے سوچنا ہے جیسے کہ ہم لوگ اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں ایک دوسرے آپ سے، بھائی ہمیں موت کے بعد جو جھیلنا ہے نا اس کی بھی بہترین تیاری کیا ہے؟ اس کی بہترین تیاری یہ سوچو امام کے لشکر میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اگر ہم امام کے لشکر میں آنے والے ہیں، امام کے ساتھیوں میں آنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے موت بھی آسان ہے، پھر موت بھی صحیح ہے، وہ جھیل بھی جائے گی. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آج رات آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام کے لشکر میں تو جانا چاہتے ہیں، یہ کام ہمارا صحیح نہیں ہے، تو بندے خدا اصلاح کب کرو گے؟ اور کیوں یہ امید لگائے ہوئے ہو کہ دوسروں میں یہ خرابی ہوتی ہے تو وہ لشکر میں نہیں جائے گا اور میرے اندر یہ خرابی ہوئی تو میں پھر بھی جاؤں گا؟ کیوں؟ مثلا اگر اہل بیت نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم قطع رحم قبول نہیں ہے، اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے قطع کرتا ہے قبول نہیں ہے، اور خاص کر فرمایا ان رشتہ داروں سے جو تمہارے ساتھ اچھے نہیں کر رہے، خاص کر فرمایا ان رشتہ داروں سے جو تمہارے ساتھ اچھے نہیں ہیں. ایک دفعہ وہ رشتہ دار ہے جو میرے ساتھ اچھا ہے، میرے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، میری مشکل میں کام آتا ہے، میرے دکھ سکھ کے اندر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس سے صلہ رحم تو کون بے وقوف نہیں کرے گا؟ یہ تو اپنی ذات کی خاطر بھی انسان اس کے ساتھ صلہ رحم کرے گا. صلہ رحم کا اصل مسئلہ وہاں پر اس رشتہ دار کے ساتھ ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے، اصل مشکل وہاں پر ہے. ہاں کچھ استثناءات ہوں گے، مثلا کوئی کہے میں فلاں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، نعوذ باللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسا گناہ ہے میرے بچوں کے اوپر اس کا اثر ہونے والا ہے، اب وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مجھے پسند نہیں کرتا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ مجھے نبھانا پڑے گا، اس کے ساتھ نبھانا پڑے گا. اب یہ جگہیں ہیں جہاں پر ہم سوچیں بھائی میں امام کے سامنے جانے والا ہوں، میرے اندر کمی کیا ہے؟ 8-9 دن میں نے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے، صرف ڈرتا اس بات سے ہوں میرے اوپر بھی اثر نہ ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ میں اپنے اندر کچھ تبدیل نہ کروں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تھوڑا سا ریویو کریں، سوچیں بھائی میں نے امام کے لشکر میں جانا ہے، کون سی خرابی ہے جو مجھے رکوا سکتی ہے، کون سی خرابی ہے جو رکاوٹ بن سکتی ہے. اتنے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کسی بھی خرابی کو چھوٹا مت لیں. مثلا نماز تو پڑھتا ہوں توجہ سے نہیں پڑھتا، بھائی یہ خرابی ہے، اس کو توجہ دو. نماز تو پڑھتا ہوں لیکن قضا کرتا ہوں، تو بندے خدا تمہیں کیا توقع ہے، اس کو صحیح کرو. مثلا اچھا آدمی ہے، خمس بھی دیتا ہے، مثلا اللہ کی راہ میں پیسہ صدقہ بھی کرتا ہے، لیکن دوسروں کا پیسہ لینے میں محتاط نہیں ہے، بھائی احتیاط کرو. ایک ہاتھ سے اچھا کر رہے ہو، 2 ہاتھ سے خراب کر رہے ہو، تمہارا پیسہ خراب ہو رہا ہے اس طریقے سے. آدمی اچھا ہے، نماز روزہ صحیح ہے، امان کرتا ہے، زیارات پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، سب کچھ ہے، بات میں سچا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں، لوگ آ کر ہم سے بھی کہتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں بھی یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہم بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہوں کہ مثلا وہ بندہ آ کر کہتا ہے مولانا فلاں آدمی ہے ماشاءاللہ اتنا زیارات پہ جاتا ہے، اتنا زیارات پہ جاتا ہے، آدمی کے دل میں رحم نہیں ہے، سنگ دل ہے، کسی پہ رحم نہیں کرتا. تو پھر زیارات پہ جا کے تمہیں کیوں نہیں ملے یہ رحم دلی کی عادت؟ کیوں؟ چونکہ ہم نے ایک بیریئر لگایا ہوا ہے، دین ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر. یہ نہیں ہو سکتا، اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو مثال کے طور پر آدمی دیندار ہے لیکن مثلا دونوں طرف سے عرض کروں، مثلا بیوی کے لیے اچھا نہیں، بیوی کے لیے بہت سخت دل ہے، یا مثلا زوجہ ہے تو دیندار لیکن مثلا فلاں کے حقوق نہیں دیتی. کیا ہو رہا ہے؟ دین ایسے ہوتا ہے، انسان بندگی کرتا ہے، پورے وجود کے ساتھ بندگی کرتا ہے، نہ کہ ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر ایک میں بندہ ہوتا ہے، ایک میں مخالف ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے پھر دین اثر نہیں کرتا ہم پر، پھر یہ ہماری عادتیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو عزیزان محترم، ہمیں خدا نے ایک دین دیا ہے، اس دین کے اثرات دیے ہیں، اور ان اثرات میں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. گھر کے اندر بھی دین، معاشرے کے اندر بھی دین، عالمی سطح پر بھی دین. عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو یہ کسی اور کا معاملہ ہے، بخدا کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ ہے. من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم.
جو زندگی گزارتا رہے مسلمانوں کی اس کو پرواہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں ہمارا معاملہ یہ ہے. انسان کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے ہم ذمہ دار ہیں, ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اس کے اوپر جو کچھ کر سکتے ہیں, مثلا یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے, نہیں ہم ذمہ دار ہیں. مت چھوڑو اس کو کہ یہ کسی اور کے لیے ہے, میں کسی اور فیلڈ کا ہوں. کسی اور کا معاملہ نہیں, دین کا معاملہ ہے, یہ سب ہمارا اپنا معاملہ ہے. اور بس ایک جملے کے اندر سوچو وہ یہ کہ امام تشریف لائیں, ہم سے کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے. اگر واقعا مثلا انسان ان باتوں کو سوچے, زندگی تبدیل ہوتی ہے, پھر اس کی یہ رکاوٹیں ٹوٹتی ہیں اور وہ میدان کے اندر آتا ہے. اتنا تیاری ہو جائے انشاءاللہ کہ ایک کم از کم حد تک ہم پہنچا دیں اور بعد میں امام سے درخواست کریں کہ مولا نظر لطف کر. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اتنے اچھے ہوں گے کہ ہم خود بخود ایلیجیبل ہو جائیں گے امام کے لشکر کے, خود بخود قابل ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے. تھوڑا بہت محنت کریں گے اور بعد میں اس کریم امام سے کہیں گے کہ مولا اب لطف فرما, آپ نظر لطف فرما. یہ میں ہمیشہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں شروع میں کہ امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کی ہم عدل کی نظر نہیں مانگ سکتے ان سے. مثلا نعوذ باللہ میں کہوں مولا چونکہ میں نے یہ کام کیا لہذا آپ میرے ساتھ نیکی کریں, نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارا پھر ایسا کوئی کام نہیں ہے. ہم جو ان سے درخواست کر سکتے ہیں وہ یہ کہ مولا حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں کمزور, ہر چیز میں کمزور ہے, لیکن آپ کی نظر لطف کے منتظر ہے, آپ کی نظر لطف چاہیے. اور اس نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے امام کے پاس کیا لے کر جا سکتے ہیں؟ اپنے امام سے کہیں گے مولا آپ کے جد امجد کے چاہنے والے ہیں, آپ کے ان جد امجد پر جس کے لیے آپ گریہ فرماتے ہیں ہم بھی گریہ فرماتے ہیں, جس پہ آپ کے آنسو گرے ہیں انہی کے غم میں ہم نے بھی آنسو بہائے. اور ایک ہستی ایسی ہستی ہے جو تمام ائمہ کی محبتوں کا مرکز ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی کوئی نام ایک ایسا بتاؤ جس پہ رسول گرامی سے لے کر آخری امام تک سب نے گریہ کیا ہو, بلا شک و شبہ وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظیم الشان ہستی, اس پہ سب نے گریہ کیا. بی بی کی ہستی میں کچھ ایسا راز موجود ہے کہ انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ بی بی کے کبھی فضائل پڑھو تب بھی انسان کو رونا آنے لگتا ہے. مصائب تو مصائب ہیں, یعنی انسان جب اتنا سوچتا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں, جب تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے, احترام فرماتے تھے. وفات نبی سے پہلے 6 مہینے تک روایات کے مطابق بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. چاہتے تھے پورا مدینہ پہچان دے کہ اہل بیت میرے نزدیک یہ گھرانہ اہل بیت ہے. لیکن جس بات کا انسان کو ہمیشہ سے افسوس رہے گا اور وقت کے امام کے حضور اس کی تسلیت پیش کریں گے, وہ یہ کہ جس گھر کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اہل بیت ہے, گویا دنیا نے اسی گھر کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں معلوم, کوئی نبی ایسا نہیں معلوم جس کی بیٹی کے ساتھ وہ ہوا ہو جو رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بیان فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے ایک جملہ. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر وہ غم ٹوٹے, مجھ پر وہ مشکلات آئی ہیں جو کسی نبی پہ نہیں آئی ہیں, جو کسی نبی پر نہیں آئی. اچھا انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہمیں معلوم ہے ایسے انبیاء تھے جن کو درخت کے تنے میں چھپے ہوئے تھے, دشمن نے آری سے کاٹ دیا. ایسے نبی تھے, ایسے نبی تھے کہ جو لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے تھے تو پتھروں کی اتنی بارش کی کہ نبی ان پتھروں کے درمیان دب کے دنیا سے رخصت ہوئے. ایسے نبی تھے.
لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھ پر وہ مشکلات ٹوٹی جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹی تھی. تو انسان پوچھتا ہے وہ مشکلات کون سی تھیں؟ تو پھر نبی بتائیں گے کہ کیا کوئی نبی ہے جس کی بیٹی کو تماچا لگا ہو؟ کوئی نبی ہے کہ جس کی بیٹی اپنے باپ کے جانے کے غم میں مبتلا ہو اور اس حالت کمزوری کے اندر اور اس کے گھر پہ حملہ ہوا ہو، ان کے وجود کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی ہم سے کہیں گے کیا تمہیں کوئی نبی پتا ہے جس کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہوں، جس کے حسن مجتبیٰ کے لاشیں پر تیروں کی بارش ہوئی ہو؟ کیا تمہیں کوئی نبی پتا ہے؟ اور پھر جب اللہ کے نبی کربلا پر پہنچے تو عزیزوں ایک عجیب منظر ہے کربلا کے اندر، ایک عجیب منظر ہے. میں بس تیزی سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک موقع کے اوپر علامہ مجلسی اپنے مقتل کو تحریر فرماتے ہوئے مختلف کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ سوچا کوئی ایسے معاملے کو بیان کروں جو سخت ترین معاملہ ہو کربلا کے اندر. تو مجلسی علامہ مجلسی کا اس طرح کا ایک بیان کہ خواب میں بی بی سیدہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ وہ لمحہ بیان کرو جب میرا بیٹا الوداع کرنے کے لیے آیا تھا. ابھی تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بی بی نے یہ لمحہ کیوں کہا؟ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیونکہ سیدہ ماں ہے نا، ایک طرف سے حسین کا دل دیکھ رہی ہے، ایک طرف سے بی بی زینب کا دل دیکھ رہی ہے، ایک طرف سے ان یتیم بچوں کی آوازوں کو سن رہی ہے. وہ لمحہ تھا جب یتیم امام حسین کے اطراف میں جمع ہوئے ہیں اور سب پوچھ رہے ہیں بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ عزیز ایک روایت موجود ہے وہاں پر روایت بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء کی ایک چھوٹی بچی سید الشہداء کے سامنے آئی اور کہا کہ بابا مجھے اپنے گلے سے لگاؤ. بعض لوگوں نے کہا شاید یہ روایت قطعی نہ ہو، مستند نہ ہو، لیکن میں بس اتنا جملہ سوچتا ہوں یہ روایت صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، یہ روایت یقیناً صحیح ہے کہ یہ بچی جب مقتل سے گزر رہی تھی تو حسین کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بلیہ. بچی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو حسین کہہ رہے ہیں میرے پاس آ جا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.